سلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله مولانا العظیم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام، آج آپ اور ہم دوبارہ دستار فضیلت کانفرنس کے اندر شریک ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے برادر محترم حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جامعۃ الحسنین کے محتمم پرنسپل مدیر تھے، میرے برادر تھے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند و بالا فرمائے، اور ہمارے بھائی ان کے صاحبزادے قاری زبیر عثمان صاحب جو آپ کو گناہ گو مصروفیات سے نکال کے آپ حضرات کو علماء کی زیارت کرواتے ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور وہ طلباء اور ان کے والدین خوش قسمت ہے جن کی دستار بندی ابھی بزرگ عالم دین مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے. میں حضرت قاضی صاحب کے درمیان زیادہ دیر ہے نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے مہمان ہیں اور لمبا سفر کر کے پورے ملک کے اندر اس وقت علماء حق کی ترجمانی کر رہی ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ شہزادہ مورخ اور ترجمان علماء دیوبند ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جا کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں. حضرت کی اجازت ہو تو 2-4 منٹ وہ دار الندوہ آپ اپنے تخیلات کو، اپنے تصورات کو مکہ لے جائیے. دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور کفر کے وہ لیڈرشپ جو میرے محبوب کے دشمن بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس شمع رسالت کو گل کر دیا جائے. جو آقا علیہ السلام نے شمع جلائی ہوئی ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ صرف شمع رسالت نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے کلام اللہ، اور اللہ نے صاحب قرآن کو جو اعزاز بخشنا چاہ رہے تھے اور آیات اتر رہی تھی، تو ان آیات مقدسہ میں کہا کرتا ہوں، ابھی کہوں گا، اللہ نے دنیا میں 2 قرآن بھیجے. ایک علمی قرآن ہے جو کلام اللہ ہے، اور ایک عملی قرآن ہے جو خود ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں قرآنوں کا فرق یہ ہے کہ قرآن صداقت ہے، میرا نبی صادق ہے. قرآن امانت ہے، میرا نبی امین ہے. قرآن نصیحت ہے، میرا نبی ناصح ہے. قرآن علم کا نام ہے، میرا نبی سراپا عمل کا نام ہے. قرآن نور ہے، آمنہ کا لال سراج منیر ہے. قرآن بھی بشیر ہے، نبی بھی بشیر ہے. قرآن بھی نذیر ہے، نبی بھی نذیر ہے. قرآن بھی شفا ہے، میرا نبی بھی شفا ہے. قرآن ہدی للناس ہے، میرا اور آپ کا پیغمبر قافۃ للناس ہے. قرآن ہدی للعالمین ہے، تیرا اور میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیو، قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. توجہ شہزادے سے پہلے انشاءاللہ یہ تو آپ کو موتی نکال کے دیں گے اور ایک تصویر سنائیں گے. کہو سبحان اللہ. جس کی طرف کے لیے آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سنیے، جیسے فلک کا بلندی کے ساتھ رشتہ ہے، ایسے قرآن اور میرے نبی کا رشتہ ہے. جیسے چاند اور چاندنی کا رشتہ ہے، ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جیسے سورج اور اس کی چمک کا رشتہ ہے، ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہے، ایسے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. اس قرآن کو نبی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر توجہ میری طرف ہے تو کافر سارے مل بیٹھے اور مل کر کے انہوں نے، ان بیمانوں نے، ان مشرک لیڈروں نے، انہوں نے کہا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ
یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ حق کے کلمات کہتے ہیں، یہ قرآن سناتے ہیں، لوگ ان کے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کا یہ ہے، اگر قرآن امام کعبہ پڑھے دل متاثر ہوتے ہیں، قرآن اگر مسجد نبوی کے امام پڑھے دل متاثر ہوتے ہیں، قرآن قاری عبد الباسط پڑھتے تھے، قرآن سن کر کے دل متاثر ہوتے ہیں۔ آج بھی پورے مصر سے اور انڈونیشیا سے ملیشیا سے قاری آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ قرآن سنتے چلے جائیں۔ جب صاحب قرآن آمنہ کا لال عبداللہ کا چاند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، یار دل کیسے نہیں متاثر ہوتے ہوں گے۔ اس کی ایک مثال میں سنانے چلا ہوں۔ سارے کافروں نے کہا کہ 200 اونٹ اس دور کے، حضرت کے سامنے کہتا ہوں، اس دور کی 200 لینڈ کروزر، اس دور کے سرخ اونٹ ہم انعام میں دیں گے۔ کون ہے جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحب قرآن کو علیاذ باللہ قتل کر دے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، سر سے بال اترے ہوئے ہیں، آنکھوں میں روپ ہے، ہیبت ہے، جلال ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اس نے کہا مجھے 200 اونٹوں کی لالچ نہ دو، میں بغیر اونٹوں کے میں ان کا سر لاتا ہوں۔ نکلے، تلوار نیام سے خالی کی، نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے خیر نہیں لگتی، آج رات ہے اور آج عمر تو بھبرا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں۔ کہنے لگے آج اس محمد بن عبداللہ کو جو قرآن پڑھنے والا اور اپنی رسالت کا تذکرہ کرنے والا، آج میں اس کا سر قلم کر کے دنیا کو بتا دوں گا، اور اپنے جو ہمارے لیڈرشپ مکہ کی ان کے سامنے اس کا سر رکھوں گا۔ نعیم بن عبداللہ نبی کا صحابی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ کون ہیں؟ نبی شمع ہیں، صحابہ پروانے، نبی امام ہیں، صحابہ مقتدی، پیغمبر صفت سلار ہے، یہ مصطفیٰ کا عشق جرار ہے، نبی پیر ہیں، صحابہ مرید ہیں، نبی واعظ ہیں، یہ سامعین ہیں، پیغمبر خوشخبری دیتے ہیں، یہ مستحق ہیں، اور پیغمبر سورج ہیں، صحابہ کرنیں ہیں، نبی چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں۔ اصحابی کا نجوم وَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، میں اس طرف نہیں جاتا۔ صحابہ کرام میں سے ایک ستارہ، ایک چاند کا ابھرتا ستارہ جس کا نام نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، میرے آقا کا سر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تیرے گھر کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن بھی پہنچ چکا ہے، اسلام بھی پہنچ چکا ہے۔ گزرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، جا کر کے بہن کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، فاطمہ بنت خطاب نکلتی ہے کہ اندر چلے گئے، سنا ہے کہ تم رسالت معاب کا کلمہ پڑھ لیا ہے بغیر اجازت کے۔ اس نے کہا جب عشق کی بات ہوتی ہے بھائیا پھر ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی، یہ تو عشق تھا، یہ تو محبت تھی، میں اپنی محبت کے اندر میں رسالت معاب کا کلمہ پڑھا، سعید نے بھی، میرے خامد نے بھی کلمہ پڑھا، بس یہ بات کہنی تھی۔ عمر نے ماننا شروع کیا، لیکن عمر کی بہن تھی، کہنے لگی عمر تو خطاب کا بیٹا کفر پہ اگر پکا ہے، خطاب کی بیٹی اسلام قبول کر کے پکی ہو چکی ہے۔ حفیظ نے کہا ہے، بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کوئی حق نہیں۔ انشاءاللہ ابھی جملے آئیں گے تو آپ انشاءاللہ کھڑے ہو چھلانگے لگا کے کہیں گے سبحان اللہ، ہمارا شہزادہ بولے گا، بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے، ہرگز گر نہیں سکتے۔ ہم اسلام لا چکے ہیں، اب ہرگز پھر نہیں سکتے۔ تو اگر اس ماں کا دودھ پیا ہے، کفر پہ پکا ہے، میں بھی اس ماں کا دودھ پی کے اسلام پہ پکی ہو چکی ہوں۔ لیکن عمر تھے جو باز میں آ رہے تھے، لیکن دل نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ آج تک تو میری بہن میرے سامنے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکی، جرت نہیں تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جو مصحف ابھی پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، اور جو تم قرآن پڑھتے ہو، جو اسلام کی بات ہے وہ سناؤ۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے، حضرت سنائیں گا آپ کو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ خود فاطمہ بنت خطاب نے قرآن سنایا، بعض کہتے خباب اندر سے معلم تھے جو ان دو صحابی اور صحابیات کو قرآن پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، وہ میرے محبوب کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ میرے محبوب کا پہلا مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بعد میں بیت
بیت اللہ، بعد میں دار ارقم، بعد میں مسجد نبوی اصحاب صفہ، پھر پورے پاکستان کے اندر مدرسے، پوری دنیا کے اندر مدرسے. میرے بھائیوں یہ اسی کی شاخ ہے جامعۃ الحسنین. میرے بھائیوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، بہن نے کہا خباب آؤ قرآن سناؤ، تو خباب نے جو قرآن وہاں آ کر کے میرے نبی سے سیکھا ہوا تھا، میرے نبی کے ڈائریکٹ سیکھنے والی وہ یہ جماعت، استاد میرے رسول ہیں، پڑھانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہے. میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت جماعت ہوگی جن کے پڑھانے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہوں، اور اس کے انچارج منیٹر صدیق اکبر ہوں اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں یہ کہہ دوں بجانا ہوگا کہ حضرت خباب نے جو قرآن پڑھا اور سنایا، کہنے لگے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، چل پڑتے ہیں. جو پتھر دل تھا نرم پڑ گیا. کہنے لگے خباب قرآن بند کرو، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی وہ مصحف قرآن دکھاؤ، وہ انقلابی کتاب دکھاؤ. تو بہن کو موقع تھا، اس نے کہا بھائیا لا یمسہ الا المطہرون، تو مشرک ہے، ابھی تیرا جسم پلید ہے، غسل کیجئے. غسل کرا دیا گیا. بعض علماء نے کہا نہیں، حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا اور حضرت عمر کی گود اور گود میں مصحف تھے، اور ابھی یہ جو کتابی شکل میں 2 گدوں کے اندر 30 پارے ہیں یہ نہیں تھے، بلکہ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا، قرآن چمڑے پہ لکھا ہوا، قرآن کسی کپڑے پہ لکھا ہوا، وہ رکھا گیا. تو قرآن کو دیکھا، کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا اس قرآن کو ہاتھوں سے نہیں چھونا بلکہ ان کپڑوں سے چھونا ہے، کپڑے سے چھوا گیا. فرمایا میں جہاں قرآن سنا ہے تو میں نے اس کے اندر آئی ہے ایت اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، میں چاہتا ہوں اللہ کی پرستاری کروں، میں بھی اللہ کی عبادت کروں. فرمایا اس کے لیے داخلہ ہوگا محمد رسول اللہ سے. کہہ دو سبحان اللہ. نکلے، ساتھ لیا، اور یہ مختصر سے قافلہ میرے آقا کے اس گھر جہاں دار ارقم میں میرے آقا پڑھا رہے تھے، صحابہ پڑھ رہے تھے، صحابہ دین سیکھ رہے تھے. تو ایک آدمی کہتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے سکے چچا شیر اللہ کے شیر اسد اللہ الغالب. ان سے کہا کہ عمر آ رہا ہے. کہنے لگے عمر آ رہا ہے، تلوار نکالی اور کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہو تو اپنے پلکوں پہ جگہ دی جائے گی. کسی نے کہا بلا آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے جی؟ آج بھی کفر ڈرتا ہے میرے عمر کے نام سے، شیطان بھی ڈرتا ہے، کالا بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے، کالا بھی ڈرتا ہے اس عمر سے. کہنے بلا آ رہی ہے. کہنے لگا بلا نہیں. میرے آقا نے کہا حمزہ رکو، صحابہ کرام کی جماعت رکو، بلا نہیں، یہ رات کے وقت تہجد کے وقت جو محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے وہ مراد مصطفیٰ دعا بن کے عمر آ رہا ہے. میرے بھائیو تو آقا کے پاس آ گئے. میرے آقا نے یوں گربان پکڑا، عمر یہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا آقا سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. آئے تو قتل کے ارادے سے تھے، مگر یہاں تو ہمیں خود قتل ہونا پڑا ہے. ہمیں تو غلامی کا سبق سیکھنے کے لیے، آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ وہ عمر نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آواز آپ کے 40 تک ادھر 42 43 ان علاقوں منتھار میں پہنچ جائے کہ اللہ کے شدائی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شمع کے عاشق اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع کے رسالت کے جو ہے ماننے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی صاحب کا پیغام سننے آئے ہیں. نعرہ تکبیر. آج تخت ختم نبوت حضرت مولانا قاری قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب
اونچی بات سے زندہ باد. بس میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. عمر نے قرآن سنا اور دل متاثر ہو گئے. قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس سے دل تبدیل ہوتے ہیں. دل سے جو کائنات کے اندر اگر ہم کسی کو یہودیوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے, یورپ والوں کے سامنے, دنیا کے کسی کافر کے سامنے اگر کوئی پیغام رکھ سکتے ہیں نبی کا, تو وہ زندہ معجزہ قرآن ہے. ہم اس قرآن سے محبت کریں گے, کہو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. وہ کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہ کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. زندگی باقی, ملاقات باقی. ان حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو قوم گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر بام سریہ کے بلندیوں تک پہنچنا چاہتی ہے, وہ قرآن کی طرف آئے, قرآن کی طرف آئے, قرآن کے ساتھ یارانہ لگائے, قرآن کے ساتھ محبت کرے. جب تک قرآن ہی آیا لوگ کہتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے. جب قرآن آیا لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہی آیا لوگوں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ جا رہے ہیں. جب قرآن آیا لوگوں نے کہا نہیں ابو بکر صدیق اکبر جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہی آیا لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا عمر جا رہا ہے. بعد میں لوگوں نے کہا نہیں یہ تو لوکان آبادی نبی لکان عمر, یہ وہ جا رہا ہے جسے رسالت کے معاب کے دربار سے فاروق اعظم کے لقب ملے ہیں. یہ عثمان نہیں جا رہا بلکہ ذوالنورین جا رہا ہے. یہ 6 سال کا کھیلتا بچہ علی نہیں جا رہا, اللہ کا شیر حیدر کرار جا رہا ہے. یہ معاویہ بن سفیان جا رہا ہے, یہ وہ جا رہا ہے جو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے. قرآن کی بارش نے اثر کر دکھایا, نبوت کی نگاہیں اثر کر گئیں, کلام خدا میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس کی پاؤں کی ہٹ بلال کی جنت میں سنائی دے, یہ قرآن کی برکت تھی. آؤ ہم بھی قرآن کے ساتھ جیسے ہمارے اکابر جڑے, مفسر بنے, محدث بنے, عالم بنے, خطیب بنے, مقرر بنے, ہم بھی انشاءاللہ ان کی طرف پہ اپنے مدارس کو چلائیں گے اور مدارس کے ساتھ معاونت رکھیں گے. انشاءاللہ معاونت رکھیں گے, مدرسے کے ساتھ چلیں گے, بھائی مولانا زبیر عثمان صاحب کے ساتھ چلیں گے, مدارس عربیہ کے ساتھ چلیں گے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. جتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے عرض کی ہیں, حضرت کے وجود کے اندر جسارت کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت پورے ملک کے الحمدللہ شہزادے ہیں, پورے ملک کے اندر ترجمانی کر رہے ہیں. مجھے اس بات کے انشاءاللہ تائید بھی کریں گے اور میرے لیے دعا گو بھی ہوں گے. اللہ پاک ان کی عمر میں ہم انشاءاللہ, ہم ان کے کارکن ہیں, ہم ان کے ساتھی ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, ہماری عمریں بھی ان کو لگائے. کہو انشاءاللہ. آپ بھی چاہتے ہیں, چاہتے ہیں انشاءاللہ قاضی صاحب اگر 1 گھنٹہ بھی بولیں وہ اپنی مرضی سے بولیں گے, ہمارے پابند نہیں ہے. لیکن آپ حضرات ویٹو کا حق رکھتے ہیں. آپ حضرات جو ہے جمہوریت کے زمانے, جمہوریت ہے نہیں, دعا کرو آ جائے. کہو انشاءاللہ. ہاں جی, ہم یقین نہیں رکھتے ایک ذات پہ, خدا کی ذات پہ یقین رکھتے, جمہوریت پہ نہیں. تمام ساتھی ہاتھ لہرا کے ہم انشاءاللہ آخر تک قاضی صاحب کے پیغام کو سنیں گے, ہاتھ لہرا کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کا آمین.